بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ آقای آخوند خراسانی نے کتاب کفایہ میں براءت عقلیہ کو عبارت از انحلال قرار دیا، جو مستلزم خلف یا مستلزم محال آتا ہے۔ براءت عقلیہ میں آخوند کے نزدیک خلف یا محال لازم آتا ہے۔ اس تقریب کے لحاظ سے کہ جو کل تقریب بیان آخوند کو ذکر کیا گیا، ایک تقریب سوم بھی تھی کہ جو آغا فاضل لنکرانی نے اضافہ کی تھی کہ اگر علم تفصیلی متولد از علم اجمالی ہو، در حقیقت علم تفصیلی معلول و مسبب علم اجمالی ہو، تو مسبب اپنے ہی سبب کو ختم نہیں کر سکتا، مسبب اپنے ہی سبب کے انحلال کا موجب نہیں بن سکتا ہے۔ مسبب سبب کے ختم ہونے کی تأثیر نہیں کر سکتا، در حالتی کہ مسبب باقی و محفوظ رہے، سبب ختم ہو جائے۔ یہ تقریب سوم تھی جو آغا فاضل لنکرانی نے بیان کی کہ مسبب اپنے سبب کو ختم نہیں کر سکتا ہے، معلول اپنی علت کو ختم نہیں کر سکتا ہے، معلول اپنی علت کے انحلال کا سبب نہیں بن سکتا ہے۔ یہ تھی گفتگو اشکالات ثلاثہ پر جو براءت عقلیہ میں جاری تھی، اور تینوں کے مبنا آپ کے سامنے اشکالات میں پیش ہو چکے۔ اب ہم ان تینوں اشکالات کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، جو انہوں نے براءت عقلیہ پر تین اشکال
وارد کیے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم ان تینوں اشکالات کو قبول کرتے ہیں اس صورت میں کہ مرحوم آخوند بتقریب سوم والے مبتنی بر ایک مبنا ہے، وہ مبنا یہ ہے کہ اولاً مقدمے واجب میں ہم وجوب غیری کے قائل ہو جائیں، وجوب مقدمے کا انکار نہ کریں۔ ثانیاً مسئلہ وجوب غیری کو مقدمے خارجیہ سے مختص نہ قرار دیں، بلکہ اعم از مقدمات خارجیہ و داخلیہ سب کو وجوب غیری شامل ہو۔ جس طریقے سے مقدمے خارجیہ مثل نصب سلم کی جو مثال معروف ہے، نصب سلم سیڑھی کا لگانا چھت پر جانے کے لیے مقدمہ ہے، جس طرح سیڑھی چھت پر جانے کا مقدمہ وجوب غیری ہے، اجزاء مرکب کے عبارت از مقدمات داخلیہ ہے، ان مقدمات داخلیہ کو بھی وجوب غیری مانیں، یعنی نزاع در باب مقدم واجب کو تعمیم دی جائے، یعنی عمومیت دی جائے۔ عمومیت یعنی مقدمے خارجیہ ہو یا مقدمے داخلیہ، دونوں وجوب غیری کے دائرے میں شامل ہوں۔ اگر ہم ان دو مبنا کو آغائے آخوند و امثال آخوند سے قبول کریں، اول یہ کہ وجوب مقدمہ وجوب غیری ہے، دوسرا یہ کہ وجوب غیری خارجیہ کے علاوہ داخلیہ کو بھی شامل ہے۔ اگر یہ دو مقدمات آخوند و امثال آخوند سے قبول کریں تو براءت عقلیہ میں یہ آغائے آخوند کا اشکال درست ہے۔
اگر ہم وجوب غیری کو مانیں اور مقدمات داخلیہ میں بھی مانیں تو آخوند و امثال آخوند کا اشکال درست ہے، اور ان کا اشکال یہ تھا کہ اگر انحلال کر کے براءت عقلیہ جاری کیا جائے تو مستلزم خلف ہے یا مستلزم محال ہے؟ محال بتقریب آغای آخوند یا محال بتقریب آغای فاضل لنکرانی؟ السلام علیکم۔ اگر ہم ان دو مبنا کو مانیں، السلام علیکم، مبنی اول یہ کہ ہم مقدمات کو وجوب غیری مانیں، اور دوسرا یہ کہ وجوب غیری اعم از خارجیہ و داخلیہ دونوں کو شامل ہے، اگر ان دو مبنا کو مان لیں تو پھر آغای آخوند کا اشکال، چاہے اشکال خلف ہو چاہے اشکال محال ہو، یہ درست ہے۔ انحلال کی وجہ سے براءت عقلیہ پر یا خلف لازم آتا ہے یا محال لازم آتا ہے، یا آخوند کا اشکال ان دو مبنا کے ماننے کی صورت میں کہ مقدمہ وجوب غیری ہوتا ہے اور وجوب غیری داخلیہ کو بھی شامل ہے، ان دو مقدمات کو مان لیں تو آخوند کا اشکال خلف و محال درست ہے جو انہوں نے انحلال کی صورت میں براءت عقلیہ جاری ہوگا اس پر اشکال کیا تھا، تو درست ہے وہ اشکال لینا۔ السلام علیکم۔ اما ہم ان دو مبنا میں سے کسی ایک مبنا کو بھی نہیں مانتے ہیں، نہ مقدمہ وجوب غیری کو مانتے ہیں، نہ اجزاء کو مقدمہ داخلیہ مانتے ہیں، دو میں سے کسی مبنا کو نہیں مانتے۔ دو میں سے کوئی ایک مبنا بھی فاسد ہو جائے، سمجھ گئے، ان میں سے ایک مبنا میں بھی کمی واقع ہو جائے تو آخوند کا اشکال خلف یا اشکال محال لازم نہیں آئے گا۔ آخوند نے انہی دو مبنا کی بنیاد پر تو اشکال وارد کیا ہے کہ مقدمات کو وجوب غیری سمجھا ہے، اور پھر وجوب غیری جو ہے عام ہے اور مقدمات داخلیہ کو بھی شامل ہے، اجزاء کو بھی شامل ہے مثلا، ان دو مبنا کی بنیاد پر تو خلف و محال والا اشکال کیا ہے انہوں نے۔ اگر ان دو مبنا کو مانیں تو آخوند کا اشکال درست ہے، اما اگر ان دو مبنا میں سے کسی ایک مبنا کو بھی نہ مانیں یا دونوں کو نہ مانیں، جیسے کہ ہم مقدمات میں ان دونوں مبنا کا انکار کر رہے ہیں، ہم کہتے ہیں دونوں مبنا درست نہیں ہے، دونوں مبنا قابل اشکال ہے، سمجھ گئے۔ اما ہم کیوں
قائل ہیں کہ دونوں مبنا غلط ہے اور ہم اس کا انکار کر رہے ہیں، اس لیے کہ ہم نے کہا تھا کہ سیڑھی لگانا چھت پر جانے کے لیے یہ وجوب غیری شرعی نہیں ہے، بلکہ لابدیت عقلیہ ہے۔ عقل اس کا تقاضا کرتا ہے کہ وسیلے کے بغیر آپ چھت پر نہیں جا سکتے ہیں، تو یہ لابدیت عقلیہ ہے، یعنی وجوب شرعی نہیں ہے، وجوب عقلی ہے۔ وہ اصل وجوب عقلی سے ہم گفتگو نہیں کر رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں لابدیت عقلیہ، یعنی چارہ نہیں کہ چھت پر جانے کے لیے سیڑھی یا سیڑھی کی طرح کوئی اور وسیلہ قرار دینا پڑے گا، تب چھت پر جا سکیں گے۔ مولا نے کہا چھت پر جانا تم پر واجب ہے، تو اب وجوب چھت بغیر سیڑھی کے انجام نہیں پاتی۔ یہ عقل کہتی ہے کہ کوئی نہ کوئی وسیلہ ہونا چاہیے جو ہمیں چھت پر پہنچا سکے، تو سیڑھی کا واجب ہونا یہ وجوب شرعی نہیں ہے، وجوب عقلی ہے، لابدیت عقلیہ ہے۔ یعنی عقل کہتی ہے کہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے چھت پر جانے کا سوائے یہ کہ سیڑھی لگائیں یا کوئی اور وسیلہ قائم کرے چھت پر جانے کا، وسیلے کے بغیر چھت پر ہم کود کے تو نہیں جا سکتے ہیں۔ یہاں تو پہلا مبنا آخوند کا باطل ہو گیا، وہ کہتے تھے کہ مقدمات وجوب غیری شرعی ہے، وہ شرعی کے قائل تھے، وجوب شرعی غیری، ہم اس بات کے قائل ہی نہیں ہیں، ہم تو کہتے ہیں وجوب شرعی ہے ہی نہیں اس میں۔ وہ تو عقل کہتی ہے کہ بھائی جب مولا نے چھت پر جانے کو واجب قرار دیا تو کوئی نہ کوئی وسیلہ ہونا چاہیے چھت پر جانے کے لیے۔ مولا نے کہا وضو کرنا واجب ہے تو ضروری ہے کہ پانی کا کوئی نہ کوئی وسیلہ تلاش کیا جائے، ورنہ پانی کے بغیر کیسے وضو کریں گے؟ یہ عقل کہتی کہ پانی کو کہیں نہ کہیں سے ڈھونڈو، یعنی ایسا نہیں کہ پانی جو وضو کا مقدمہ ہے اس پانی لانے کو وجوب غیری کا نام دیں، وجوب شرعی، وجوب غیری شرعی پانی لانے کو نہیں کہیں گے۔ وہ لابدیت عقلیہ ہے کہ بھائی آپ کو وضو کرنا ہے تو پانی لانا پڑے گا کہیں سے بھی۔ عقل یہ کہتی ہے کہ بغیر پانی کے آپ وضو کر نہیں سکتے ہیں، تو یہ وجوب شرعی غیری نہیں ہے پانی، بلکہ لابدیت عقلیہ ہے کہ عقل کہتی کہ پانی کے بغیر آپ وضو کر ہی نہیں سکتے ہیں، آپ سیڑھی کے بغیر چھت پر جا ہی نہیں سکتے ہیں۔ ہاں لابدیت عقلیہ، ہم لابدیت عقلیہ کہتے ہیں، وہ لوگ وجوب شرعی کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں وجوب شرعی نہیں ہے۔ شریعت نے کوئی واجب نہیں کیا، شریعت نے تو کہا چھت پر جاؤ، شریعت نے کہا وضو کرو، اب اس کے ذمے یہ نہیں کہا کہ پانی بھی لاؤ، یعنی پانی لانا اس کے ذمے لابدیت عقلیہ ہے، یعنی عقل کہتی کہ بھائی وضو کرنا تو پانی لانا پڑے گا۔ ہاں شرعن نہیں کہا ہے، عقل کہتی ہے کہ اس کو انجام دو، یعنی
ہاں ذیل مقدمے کو شارع واجب قرار دیتا، نماز کو شارع واجب قرار دیتا، نماز کے مقدمات کو واجب نہیں قرار دیتا ہے نا، وہ خود بخود انسان کی اپنی جد و جہد ہے کہ وہ مقدمات کو انجام دے کر نماز تک پہنچے، کسی بھی طرح سے نماز تک پہنچنا ہے۔ ہاں ہاں بالکل، سب سے پہلے تو پیسے جمع کرنا پڑیں گے، تو پیسے جمع کرنے کے لیے واجب تو نہیں قرار دے پیسے جمع کرو انہیں، بلکہ کیا مسجد بناؤ، اس کا مطلب یہ کہ اس کے جو بھی وسائل خود اپنے عقل سے جمع کرو۔ ہاں لیکن جو ہے شرعی طور پر وہ وسیلہ جائز ہونا چاہیے بس۔ اسلام کسی بھی نیکی کے عمل کو کہتے کہ وہ نیکی کا عمل وہ بھی مقدس ہے اور اس کے مقدمات بھی جائز ہونا چاہیے، حرام مقدمے سے کسی واجب کو انجام نہیں دینا، حرام مقدمے سے کسی مستحبات کو انجام نہیں دینا، مقدمات بھی صحیح ہونا چاہیے، مقدمات بھی جائز ہونا چاہیے، ورنہ وہ فقیر والی مثال ہو جائے گی کہ اس نے جو ہے ایک مرتبہ 2 موسمبیاں چرائی اور اس کے بعد وہ جو ہے جانے کے بعد ایک موسمبی ایک کو دی، دوسری موسمبی دوسرے کو دی، تو امام صادق علیہ السلام نے ان کو پکڑا، کہ آپ یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا یہ تو سیدھی سیدھی بات ہے، میں نے جو ہے 2 موسمبی چرائی، 2 گناہ ہو گئے، اور جب میں نے 2 جو ہے موسمبی غریب کو اور فقیر کو دے دی تو ایک کا ثواب کم سے کم 10 گنا تو ہے، دوسرے کو 10 گنا ہے، 10 میں سے 2 10 اور 10 20 نیکیاں ہوں گے، اس میں سے 2 نکال دیں تو 18 نیکی تو پھر بھی باقی ہے۔ یہ اس نے حساب کتاب جوڑ کے بتایا اس طرح سے، سمجھ گئے؟ ہاں واقعہ نہیں ہے، پریکٹیکل واقعہ ہے نا۔ امام صادق علیہ السلام نے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تقوی والی عبادت قبول کرتا ہے، چوری والی عبادت تھوڑی کوئی قبول کرتا ہے نا۔ وہ ضائع ہو گیا نا، وہ چوری والا مال تو کسی اور کا ہے، اس نے کسی اور کے جو مال پر ڈاکہ ڈال کے جو ہے وہ نیکی کی تو کیا فائدہ ہوا ہے؟ ہاں یہ فائدے مند نہیں ہے، وسیلہ بھی صحیح ہونا چاہیے، اپنا خود کا مال ہو جو راہ خدا میں قربان کرے تو قابل قبول ہے۔ تقوی والی عبادت اللہ قبول کرتا ہے، چوری والی عبادت یا گناہ والی عبادت اللہ قبول نہیں کرتا ہے۔ ہاں وہ ٹھیک ہے، وہ اپنے اختیار اور اپنی رضا سے کوئی چندہ دیتا ہے تو لینا جائز ہے اور دینے والے کو دینا بھی جائز ہے۔ بھیک میں نہیں آتے، وہ اسی طرح سے چندے جمع کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جی ہاں تو کوئی بات نہیں، چندہ جمع کرنے کا طریقہ اسی طریقے سے کوئی حرج نہیں، اپنی رضا سے دیتا تو کوئی حرج نہیں، لیکن چندہ جمع کرنے میں بھی ایک نقطہ ہے، وہ یہ کہ کوئی آدمی کسی کو چندہ دینے پر مجبور کرے، مثلا اس کو ایسی غیرت دلائے کہ غیرت کی سے اس کو مجبور ہو کے دینا پڑ جائے، یا اس کی عزت خطرے میں پڑ گئی ہے، یا اس کو کوئی دھمکی دی جا رہی ہے اور پھر دھمکی سے جو ہے وہ ڈونیشن لیا جا رہا ہے، تو یہ ڈونیشن نہیں چلتا ہے نا۔ ہاں ہاں بتا ہو جائے گا تو کوئی ڈونیشن نہیں ہوگا، تو یہ تو واقعی ہاں وہ ٹھیک ہے، وہ کوئی حرج نہیں، آپ اپنی فعالیت پیش کریں، وہ اپنی خوشی سے دے رہا ہے تو ٹھیک ہے، آپ کہ بھائی ہمارے مسجد میں بچوں کے لیے مدرسہ بنایا جا رہا ہے، قرآن خوانی کے لیے، قرآن پڑھانے کے لیے، تو ٹھیک ہے، یا جو ہے وہاں پر دینیات کلاس ہوگی مثلا، یا عزاداری کے لیے مثلا، یہ ٹھیک ہے۔ بھیک بھی حرام نہیں ہے، غریب بیچارہ بھیک نہیں مانگے تو وہ کیا کرے گا، اس کے لیے حرام نہیں ہے جی۔
بادشاہوں کو پتا تھا کہ یہ حق ائمہ کا ہے. جب کسی کا حق ہوتا ہے تو اس سے ڈر لگتا ہے کہ کبھی بھی یہ ادعا کر کے مجھ سے لے سکتا ہے. نہیں وہ آپ کو ٹرسٹ نے معین کیا ہو تو حق بنتا ہے، ورنہ کوئی حق نہیں ہے. جس کو معین کرے گا، جو اچھا کام سمجھتا ہے، مینجمنٹ کا کام اس کو مقرر کرے. وہاں پر مولا علی کو مقرر کیا تھا رسول اللہ نے، اس کے بعد ائمہ کے نام لے کے مقرر کیا گیا ہے کہ بھائی یہ اصل میں جانشین ہے، نام لے کے مقرر کر دیا گیا. ہاں کوئی بات نہیں، لیکن ان کو خطرہ رکھتا کہ یہ حق ان کا ہے. ہاں مثلاً ابھی ہماری جگہ پر کوئی اور آ کے بیٹھ جائے گا تو ہم سے اس کو خطرہ تو رہے گا کہ آغا صاحب کی جگہ ہم قبضہ کر کے بیٹھ گئے ہیں. ہاں ہاں بالکل، یہ حق مقرر ہے، یعنی پتہ ہے حق ان کا ہے. پھر اگر کسی نے قبضہ کر لیا، اس کو ڈر تو لگتا ہے کہ یہ کچھ نہ کچھ کر سکتا ہے، نہیں تو وہ پھر اقدام کرتے ہیں. نہیں وہ ضرور اظہار کیا کہ حکومت ہو تو عوام کی تربیت کا بہترین ذریعہ اسی حکومت کے ذریعے سے انجام دیا کرتے ہیں، اور امام نے اسی لیے، رسول اللہ نے اسی لیے مولا علی کو مقرر کیا تھا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ حکومت سے ٹکرا کر کے پھر اس کے بعد سارا وہ کام کرنا جو حکومتوں کے پیچھے ہو جائے. نہیں، اصل ان کا کام تھا شریعت کو پہنچانا، شریعت کو بچانا ہے. یہ اصل کام تھا، اس شریعت کو بچانے کے ساتھ کہ شریعت کے ذمے جتنا آگے بڑھ سکے. ہاں یہ آج کل کچھ عوامل ایسے پیدا ہو گئے کہ جس میں ہر چیز کی توجیہ انقلاب سے کی جا رہی ہے. یہ گروہ ہے جو گروہ اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے اس طرح اسلام کی غلط توجیہ کر رہا ہے. یہ جو ہے وہ شریعت کو خراب کر رہا ہے اصل میں. تو البتہ اس طرف بھی ہے، بالکل ضد انقلاب ہو جائے نا، وہ بھی ٹھیک نہیں ہے کہ حکومتوں کے ذریعے کام آگے بڑھتا ہے. ہاں یہ ساری سیاسی پارٹی کے علاوہ آج کل اسلامی سیاسی پارٹی بہت ہو گئی ہے، یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے. اسلام کے نام پر سیاست چلا رہے ہیں، غلط سیاست. مولا علی کی سیاست کے بجائے معاویہ سیاست سے بھی زیادہ آگے بڑھ گئے ابھی. صحیح. یہ بات صحیح ہے کہ پاکستان کی حکومت یہ شرعی حکومت نہیں ہے، لیکن ہے مسلمانوں کی حکومت. جہاں بھی اکثریت مسلمان ہوں اس حکومت کو مسلمانوں کی حکومت یا اسلامی حکومت کہہ سکتے ہیں. لیکن شرعی طریقے سے یہ لوگ عمل نہیں کر رہے، شریعت کا جو قانون ہے اس کے مطابق عمل نہیں ہو رہا ہے. تو شرعی حکومت نہیں، لیکن وہ مسلمانوں کی حکومت کہلائے گی. اب اس کے لیے کیا اقدام کرنا چاہیے وہ ایک الگ ٹاپک ہے. اس میں صرف امام اور نائب امام کے پیچھے چلنا ہے. ہر ایک
آواز آ کر کے اٹھائے اسلام کے نام پر، تو ہر ایک کے پیچھے نہیں جانا ہے، یا نائب یا خود امام موجود ہو یا امام کے نمائندے موجود ہو، ان کے پیچھے جانے کی اجازت ہے، باقی کسی کے پیچھے جانے کی اجازت نہیں ہے نا۔ ایک شریعت کے دستور اور طریقہ کار ہوتا ہے نا، جیسے آپ نے مختار نامے میں دیکھا ہوگا، مختار نامے میں مختار نے ابراہیم ابن مالک اشتر سے کہا کہ ہم خون حسین کا بدلہ لینے کے لیے جمع ہوتے ہیں اور جو ہے اس حکومت کو الٹ دیتے ہیں تاکہ خون حسین کا بدلہ لیا جا سکے۔ تو ابراہیم نے جو جواب دیا نا، وہ ہمارے لیے تاریخی اور وہ اصل میں معیار ہے۔ ابراہیم نے کہا کہ جب تک کہ امام معصوم کی تائید آپ کے ساتھ نہیں ہے، جتنا بھی اچھا کام ہو، امام معصوم کی تائید نہیں ہے تب تک میں جو آپ کے ساتھ نہیں ہوں۔ امام معصوم یا نائب امام کی جب تک تائید نہیں، کتنا بھی اچھا کام ہے کسی کے ساتھ شاید نہیں، اس کے اندر پتہ نہیں اس کے پیچھے بعد میں کیا مقاصد ہے، ہمیں کیا پتہ ہے نا۔ اس لیے جو ہے سوچ سمجھ کے کسی کے ساتھ دینا ہے نا۔ امام معصوم یا نائب امام ہے، ٹھیک ہے، اس کے پیچھے چلیں گے ہم۔ تو بات چل رہی تھی وجوب غیری، ہم اس مبنا کو آخوند سے قبول نہیں کرتے، بلکہ سیڑھی لگانا چھت